السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حج کرنے کا سنت طریقہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اس کا بیان دوسری ویڈیو میں ہو چکا ہے، اور اکثر لوگ چونکہ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے حج تمتع کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب حج تمتع آپ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مکہ پہنچ کر آپ کو عمرہ کرنا ہوگا۔ عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی جو عام دنوں میں عمرہ کرتے ہیں۔ میقات پر آپ کو اللہم لبیک عمرہ صرف یہ کہنا ہوگا آپ کو میقات کے پاس، اور باقی جو عمرہ کرنے کا طریقہ اس کو بھی میں دوسرے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ عمرہ کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے اور عام لباس پہنیں گے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ جائے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یعنی بقرعید سے 2 دن پہلے۔ تو 8 ذی الحجہ کو غسل کر کے نہا دھو کے پھر سے آپ تیار ہوں گے، بالوں میں داڑھی میں خوشبو لگائیں گے، خواتین خوشبو نہیں لگائیں گی، مرد ہے تو احرام کا کپڑا جو لباس ہے وہ پہنیں گے، دل سے نیت کریں گے اور زبان سے یہ کہیں گے اللہم لبیک حجن، صرف 1 مرتبہ۔ اس کے لیے آپ کو میقات پر نہیں جانا ہے، مکہ کے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ جہاں کہیں بھی اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہیں سے آپ کو حج کی نیت کرنی ہے اور حج کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اللہم لبیک حجن 1 مرتبہ کہیں گے زبان سے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو بار بار دہرانا ہے۔ مرد حضرات تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیں گے اور خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے مینا جانا ہے۔ مینا پہنچیں گے، پہنچ کر کے وہاں ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے پڑھیں گے، لیکن جمع نہیں کرنا۔ ہر نماز کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے، اور جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 کر کے پڑھیں گے، جس کو کہتے ہیں قصر کر کے پڑھنا۔ جمع نہیں کریں گے، یعنی 2 نماز ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو یعنی اگلے دن عرفہ جانا ہے، میدان عرفات۔ وہاں پہنچ کر کے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی ظہر کی نماز پہلے 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر فوراً عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، جس کو کہتے ہیں جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھنا۔ وہاں امام صاحب کا خطبہ بھی ہوگا، خطبہ کو سننا ہے۔ اس کے بعد دعاؤں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں آپ کو مشغول ہو جانا۔ سورج ڈوبنے تک عرفہ کے دن دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پہاڑ پر یا کہیں دھوپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کو خیمہ میں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ کر کے آپ دعا کیجیے۔ سورج ڈوبنے تک خوب دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔ جب سورج ڈوب جائے عرفات کے میدان میں، تب عرفہ سے نکلنا ہے۔ عرفہ سے نکل کر کے آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں مغرب کی پہلے 3 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ کھا کر کے اور پھر آپ سو جائیں، رات بھر آرام کریں، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھے سے دن نکلنے کا انتظار کریں، اچھے سے صبح ہو جائے، تب پھر آپ کو مینا جانا ہے جہاں پہلے آپ تھے۔ لیکن جب تک آپ مزدلفہ میں ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خوب اللہ سے دعا کیجیے، یہاں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مینا پہنچ کر کے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو 4 کام حاجی کو کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کنکری مارنا، اور پہلے دن صرف 1 جمرہ کو کنکری مارنی ہوتی ہے، باقی 2 جو جمرات ہیں اس کو کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو صرف 1 جمرہ کو کنکری ماریں گے 7 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 7، صرف 7 کنکری مارنی ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کنکری کی سائز چھوٹی ہوگی، تقریباً چنا کے برابر، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکری ہے، 7 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر وہاں سے آپ آ جائیں۔ تو نمبر 1 کنکری مارنا۔ دوسرا کام ہے کیا ہے؟
بال کٹانا، تو بال کٹانے کا مرد کے لیے دو طریقہ ہے، سارے سر کا بال یا تو چھوٹا کرا یا سر مڈالے، سر مڈانے میں زیادہ ثواب ہے، اور خواتین کے بال کٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کہ بال کی چوٹی لے کر کے نیچے سے صرف انگلی کے ایک پور کے والا کٹانا ہے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، لیکن اب خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، انتظام ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، پیسے جمع کرنا ہوتے ہیں حکومت کے پاس، سعودی گورنمنٹ کے پاس، وہ لوگ قربانی آپ کی کر دیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہوگا الحمدللہ۔ اب ایک کام صرف بچا، جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنی، اسی طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور صفا مروہ کا سعی بھی کرنا ہوتا ہے۔ پہلے دن اگر یہ کام نہ کر سکیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اب نہ کر سکے، تو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اس دن میں اگر موقع نہ ملے تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو ان چار کام میں سے کوئی بھی اگر آپ نے دو کام کر لیا تو آپ احرام کی حالت سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 کنکری مارنا، نمبر 2 بال کٹانا، نمبر 3 قربانی کرنا، نمبر 4 مکہ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہوگا، یعنی 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ، تو باقی کے 3 دنوں میں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، اور وہ ہے کنکری مارنا۔ تو باقی کے تینوں دن 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، باقی کے 3 دنوں میں صرف کنکری مارنا ہوتا ہے، تینوں کو کتنا؟ 7 7 7، چھوٹے جمرہ کو، بیچ والے جمرہ کو اور بڑے والے جمرہ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کے 7 کنکری ماریے پہلے کو، اور سائڈ میں پیچھے ہٹ کر کے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگیے۔ یہاں پر دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اکثر حاجی دعا نہیں مانگتے ہیں، آپ دعا مانگیے۔ دوسرے جمرہ کو آپ کنکری ماریں 7 مرتبہ، اللہ اکبر 7 مرتبہ، پھر پیچھے ہٹ جائیے اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے خوب دعا مانگیے، یہاں پر بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تیسرے جمرہ پر پہنچ کر کے 7 کنکری ماریں، اللہ اکبر 7 کنکری مار کر کے یہاں پر دعا نہیں کرنی ہے۔ تیسرے جمرہ کو یعنی تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو آگے بڑھ جانا ہے، یہاں پر دعا نہیں کرنی ہے۔ تو 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو اسی طرح صرف کنکری مارنے کا کام ہوتا ہے۔ پہلا جو دن ہو کنکری مارنے کا، وہ کسی وقت بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں، لیکن باقی جو 11 12 13 تاریخ ہے، اس دن کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی صبح کنکری مار کے نہیں آ سکتے ہیں آپ، زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اور اگر آپ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اگر باقی ہے تو 11 کو 12 کو یا 13 کو کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کنکری مار دی، اگر کوئی انسان 12 تاریخ کو نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے اس کو مینا سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی 13 تاریخ تک ٹھہرنا چاہے تو اور بھی اچھی بات ہے، 13 تاریخ کے کنکری مار کے وہ نکلے گا۔ جیسے آپ نے 13 تاریخ کو کنکری مار دی، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ مکہ میں جتنے دن آپ کو ٹھہرنا ہو ٹھہرے، 5 دن 10 دن 1 مہینہ، جتنا بھی آپ کے پیکیج میں ہو، سسٹم میں ہو، گروپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو مکہ چھوڑنا ہو، یا تو آپ اپنے ملک جا رہے ہیں یا جہاں سے آپ آئے تھے وہاں اگر آپ کو لوٹنا ہو، یعنی مکہ سے آپ کو نکلنا ہو، تب آپ کو طواف کرنی ہے، جو کہتے ہیں الوداعی طواف، اور یہ حج کے واجبات میں سے۔ تو مکہ کے اندر آخری کام ہوگا طواف کرنا، الوداعی طواف کریں اور اس کے بعد مکہ سے آپ نکل جائیں، الحمدللہ یہ آپ کا حج سنت طریقے پر ادا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے سنت طریقے پر حج کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حج کے دوران جو احرام کی حالت ہے اس کی وہی پابندی ہے، وہی جو پابندی انسان کو عمرے کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو عمرہ کی نیت آپ نے کی یا حج کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں جو میں نے دوسری ویڈیو بیان کی ہے اس کو یاد رکھیے، ان پابندیوں سے بچنا ضروری ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں ممنوع چیز اگر آپ نے کر لی تو پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ قرآن حدیث کے اندر آپشن دیا گیا ہے، یا تو آپ ایک جانور ذبح کریں فدیہ میں، اور یہ جانور اپنے ملک میں نہیں کریں گے، مکہ کے اندر ہی ذبح کرنی ہے، یا تو مینا میں یا تو مکہ میں۔ اور دوسرا آپشن اختیار یہ ہے فدیہ میں کہ آپ روزہ رکھیں 3، یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو جس کسی سے بھی، اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تب بھی، حج کر رہے ہیں تب بھی، احرام کی حالت میں اگر جو ممنوع چیزیں منع ہیں وہ اگر آپ نے کر دیا تو 3 میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر سکتے ہیں، یا تو ہم دم دے دیں، یا پھر 3 روزے رکھ لیں، یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، یہ طریقہ ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت طریقے پر حج ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات کہ جو تلبیہ پڑھنے کی بات ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو جو حج کی نیت کیا، تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ہر جگہ، جب پہلے دن کنکری مارنے جب جائیں گے مینا میں تو اس وقت تلبیہ بند کریں گے اور کنکری ماریں گے۔ تو گویا کہ 8 تاریخ سے لے کر کے جب سے آپ نے نیت کی ہے اور پہلے دن کنکری مارنے تک اس بیچ میں پورا آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، اور پہلے دن جب کنکری ماریں گے تو تلبیہ بند، اور کنکری مارنے کا آپ کو تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کرنا، کثرت سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔